بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وضع الحق على لسان عمر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان یفر من ذل عمر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔
اے نخیل دشت تو بالندہ تر، برنہ خیزد از تو فاروق دیگر، یار دوجا فاروق عمر سی تے عدل کیتا جس چھڑ کے، او شیطان رجیم رلایا تے پنجے اندر پھاڑ کے۔ برادران اسلام، ماہ ذوالحج کا اختتام، محرم شریف کا آغاز، اس کے اندر قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ حضرت سیدنا فاروق حق و باطل، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایام ہیں۔ صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور سارے ہی نیک ہیں۔ ہم سب پر، ہر صاحب ایمان پر ان لوگوں کا احترام واجب ہے جن لوگوں کو حضور نبی کریم کی صحبت نصیب ہوئی اور دیدار نصیب ہوا۔ دیدار نبوت اور صحبت نبوت اتنی بڑی دولت ہے، اس کے سامنے کائنات کی ہر نیکی ہیچ ہے۔ کروڑوں حج بھی انسان کو وہاں نہیں پہنچا سکتے جہاں دو چیزیں، حضور کی صحبت اور حضور کا دیدار بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ دیدار رسالت کا، صحبت نبوت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اتنی بڑی یہ عزت ہے۔ اور صحابہ کرام میں حضرت فاروق اعظم کا مقام انوکھا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، نرالا ہے۔ اپنے اور پرائے اب تک اسے مانتے ہیں۔ اللہ کا فرمان کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی تجھے تیرا رب کافی ہے، اور آگے کہا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو تیرے متبع ہیں اہل ایمان وہ تجھے کافی ہیں۔ اب یہاں مومنین سے اولاً مراد کون ہے؟ فرمایا حضرت فاروق اعظم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کہتے ہیں جس کو ڈائریکٹ دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو، زبان اس کی ہو اور بات اللہ کی ہو۔ الہامی طور پر جبریل آئے، فرشتہ آئے، پھر وہ تو نبی ہے، تو فرمایا میری امت میں یہ عظمت عمر کو حاصل ہے، اس لیے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، زبان عمر کی ہوتی ہے، بول خدا کے فرشتے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا اگر بالفرض، سپوز اگر بالفرض میں نبی بن کے دنیا میں نہ آتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیج دیتا۔ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا در کھلا ہوتا، میں خاتم النبیین نہ ہوتا،
تو میرے صحابہ میں سے عمر وہ واحد ہستی ہے جس میں نبوت کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، جو صلاحیتیں، جو قابلیتیں نبوت کے لیے ہوتی ہیں وہ میرے عمر میں ساری پائی جاتی ہیں۔ یہیں سے پتا چلا کہ جب حضور نے فرما دیا اگر نبی کوئی بن سکتا تو وہ عمر بنتا، جب عمر نہیں بنا تو مرزا کانا کہاں سے آ گیا؟ یعنی اتنی بڑی ہستی، اسی لیے یہ تو سرکار کا فرمان عالی شان۔ جو بیگانے ہیں، جرمنی کا تھا غالباً جارج برنارڈ شاہ، بہت بڑا مفکر گزرا ہے، وہ عیسائی تھا۔ وہ کہتا ہے اگر 10 سال اس دنیا میں حضرت عمر اور رہ جاتے تو پوری دنیا میں یا قرآن ہوتا یا اسلام ہوتا۔ اور میں آپ کو گاندھی کے بارے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ 1930 کے اندر یہ جو گاندھی تھا ہندوؤں کا، اس نے اپنے نوجوانوں کو، اپنی یوتھ کو ترغیب دینے کے لیے، ابھارنے کے لیے، ان کو بلندیوں کی طرف ابھارنے کے لیے ایک تقریر کی تھی۔ اس میں اس نے، انگریزی میں وہ تقریر ہے، اب بھی وہ گزٹ میں موجود ہے، اس کے لفظ ہیں لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف عمر۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اپنی نوجوان نسل کو وہ کہتا ہے کہ نمونہ بنانا ہے تو رام کو مت بناؤ۔ رام جو کرتے ہیں، وہ کہتا ہے I am not compelled to mention the names of Rama and Krishna۔ وہ کہتا ہے رام شام کو چھوڑو، پوجتے رہو اسے، پر وہ ماڈل بننے کے قابل نہیں ہے۔ کرشنا کو پوجو پر وہ ماڈل بننے کے، نمونہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ But I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نمونہ کوئی دنیا میں بن سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں نوکر جس دے ایسے ہوں من، او بندہ گل کرے تے دوجا قیاس بھی کرے، تے جے دے نوکر انج دے تے جننے اے ہیرے تراشے نے او زرگر تے جوہری کنج دا۔ نوکر جس دے ایسے ہوں من تے واہ سلطان انہاں دا۔ بدن مبارک نوری سونا تے سرور شاہ شہاں دا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ تے دا مطلب تانوں سمجھ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے۔ یہ جملہ میں نے برکت کے لیے پڑھا ہے کیونکہ یہ ویسے ہی سر سے گزر جاتا ہے۔ بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ ابو بکر عمر عثمان کتھا، وہ جڑا حسن ازل لینا او دے جلوے کی نے تے کتے کتے۔ ابو بکر عمر عثمان کتھا
کتھاں اسد اللہ ذیشان آیا، کت حسن حسین شہید بنے۔ جلوہ ایک ہی کا ہے، بکھر بکھر کے، کبھی اس شکل میں، کبھی کت حسن حسین شہید بنے، کت مرشد فخر جہان آیا، کتھا احمد شاہ رسولاں دا محبوب سبھے مقبولاں دا، استاد نفوس عقولاں دا، سلطان سرے سلطان آیا بن دل بر۔ تو حضرت عمر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام، وہ گاندھی کہتا ہے کہ let us take the example of عمر، اور اس کو پسند کیا بات آئی ہے عمر میں کہ وہ کہتا ہے نمونہ، آئیڈیل، ماڈل، اسوہ بنانا ہے تو عمر کو بناؤ۔ وہ کہتا ہے though he was the monarch of a vast empire، اگرچہ حضرت عمر اتنی بڑی سلطنت، امپائر، بڑی سلطنت کے، وسیع سلطنت کے شہنشاہ تھے، لیکن انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ ایک بالکل فقیر کی طرح۔ گاندھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا امیر ہو کر زندگی گزاری۔ اب سلطنت کتنی بڑی تھی؟ 25 یا 26 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی سلطنت۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے سلطنت اسلامیہ مدینہ کو داخلی طور پر مضبوط کر دیا۔ جتنے قیامت خیز فتنے تھے جن کو دبا کر اسلام کو دوسری زندگی دی ہے حضرت ابو بکر نے۔ اب حضرت عمر کے لیے اندرونی طور پر معاملات سازگار تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا سب پہ احسان ہے، عمر پہ ابو بکر کا احسان۔ سلطنت کی بنیاد میرے نبی نے رکھی، مضبوط اسے ابو بکر نے کیا، اور چادر کو پکڑ کے عمر نے پھیلا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے، حضرت ام ایمن حضور کی سنبھالنے والی بی بی، حضور کو سنبھالنے والی بی بی، وہ روتی تھی اور کہتی تھی آج اسلام کمزور ہو گیا۔ عمر گئے، اسلام کمزور ہو گیا۔ خود نبی پاک فرما گئے تھے کہ عمر جائے گا تو اسلام عمر پہ روئے گا۔ اتنی بڑی ہستی، نبی کریم فرماتے ہیں وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، میرے دو وزیر اسمان میں ہیں، میرے دو وزیر زمین میں ہیں۔ سلطنت کائنات کے سلطان اعظم کے دو وزیر زمین میں۔ پوچھا گیا آسمان میں کون ہے؟ فرمایا جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں۔ نتیجے آپ نکال لیں، جس کی وزارت اسی کی سلطنت۔ تو حضور صرف یہاں کے سلطان نہیں تھے، وہاں کے سلطان بھی آپ تھے، یہاں کے سلطان بھی۔ تو پھر حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون؟ فرمایا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ حضور فرماتے تھے جیسے جسم میں دو آنکھیں اور دو کان ہوتے ہیں،
ابو بکر و عمر مجھ محمد کی دو آنکھیں ہیں اور دونوں میرے کان ہیں۔ یہ ہستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے پاس جبریل آئے، حضور نے فرمایا جبریل آج کوئی میرے عمر کی بات سنا۔ پیار تھا تے یار دیاں گلنا سنن نو دل کردہ تائیں تے 12 بجے آ کے بیٹھے ہو انجی ہے نا، ایک دوجہ دا منہ ویکھن تے نہیں آندے۔ اتنی سفر کر کے رستے میں کتنی مسجدیں پڑتی ہیں، ساری چھوڑ کے آتے ہیں اس نیت سے کہ کوئی یار دی گل سنا سان۔ زواد ضربا یضربو چھڑ ملاں کوئی عشق دی اے شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سان۔ الکلمات لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو۔ فتح محمدہ چھڑ در سارے کوئی یار دی گل سنا سانو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اگر اتنی لمبی میں تقریر کروں جتنی لمبی عمر تھی نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال۔ 950 سال ان کی نبوت کا دور ہے اور عمر اس سے کہیں زیادہ ہے، تو گویا 1000 سال اور زبان تیری میری نہیں جبریل کی ہو۔ جبریل نے کہا کہ میں عمر نوح کے برابر حضرت عمر کی فضیلتیں بیان کرتا رہوں، عمر نوح ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو جی۔ تے تویں کیڑے کھیت دی مولی کئی رل میاں تے مانگ، جس کی فضیلتیں خدا مصطفیٰ جبریل بیان کرے میں نہ بھی کروں گا تو اس کی فضیلت۔ بھئی چاند کو اگر کتا بھونکنا شروع کر دے تو چاند کی روشنی، چاند پہ تھوکنا شروع کر دے تو چاند پہ داغ لگ جائیں گے۔ یہ صحابہ ایسے ہی ہیں، انہیں کتے بھونکتے رہیں تھوکتے رہیں، ان کے منہ بھی گندے ان کے دل بھی گندے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے قسم میرے خدا کی علی کا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک سینے میں کٹھا نہیں رہ سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عمر کی حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ وہ خوش نصیب خادم اور نوکر سرونٹ ہے میرے نبی کا جس کا لقب ہے صاحب عصا صاحب وسادہ۔ حضور جب کہیں بھی جانا ہوتا تو یہ انڈرسٹوڈ تھا، کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور کا تکیہ کس نے اٹھانا؟ عبداللہ بن مسعود نے۔ آسا کس نے اٹھانا؟ عبداللہ بن مسعود نے۔ مشکل سے مشکل راہ پہ ساتھ کس نے جانا؟ عبداللہ بن مسعود نے۔ اندر آنا باہر جانا، یہاں تک صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے آنے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابن مسعود حضور کے گھر کا فرد ہے یا خادم ہے۔ ان کی والدہ ام معبد جن کا لقب تھا، ان کو کہتے ابن ام معبد، جو حضور کے گھر کے سارے کام بی بی سنبھالتی تھی، وہ ابن مسعود کی ماں تھی۔ اندر بھی، اور حضور فرمایا کرتے تھے اگر
میں بغیر مشورے کے اپنا کسی کو خلیفہ بنا کے جاتا تو مجھے تو میرا ابن مسعود ہی فٹ لگتا ہے۔ علم میں 3 ہستیاں مشہور ہیں، یعنی فقہاء صحابہ میں مولا علی، ابو درداء، عبداللہ بن مسعود۔ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد اقتداء کرنا، 3 نام لیے، ابو بکر، عمر، عبداللہ بن مسعود۔ سمجھ آ گئی؟ اتنا بڑے آدمی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی، بڑا عجیب جملہ ہے، اگر کوئی کتا بھی عمر سے پیار کرے تو عبداللہ بن مسعود اس کتے سے بھی پیار کرے گا۔ مجمع الزوائد حدیث پاک کی کتاب ہے، 9ویں جلد میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ آپ اور ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان گلیوں میں کہ کوئی عمر کی شان بتائے۔ عمر کی شان پوچھنی ہے یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو یا اصحاب مصطفیٰ سے پوچھو۔ اس شان کا آدمی حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، آپ فرماتے ہیں اے نخیل دشت تو بالندہ تر، بر نہ خیزد از تو فاروق دیگر۔ آپ حجاز کی مٹی کو خطاب کرتے ہیں، حجاز مکہ مدینہ، حجاز کی مٹی کو کہتے ہیں کہ اے نخیل دشت تو بالندہ تر، اے وہ عظیم سرزمین جس کی کھجوریں بہت بلند ہیں، تیرے اندر سب کچھ ہوا لیکن دوسرا فاروق تیرے اندر بھی پیدا نہیں ہو سکا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ آپ کہتے ہیں سروری در دین ما خدمت گریست، سروری در دین ما خدمت گریست، ہمارے دین میں حاکمیت کوئی نہیں ہے، بادشاہ، پی ایم سی ایم، پریزیڈنٹ کوئی نہیں ہے، ہمارے دین میں بس ایک ہی لقب ہے، جو نوکر ہے، جو خادم ہے، وہی پی ایم ہے، وہی سی ایم ہے، وہی افسر ہے۔ سروری در دین ما خدمت گریست، عدل فاروقی فقر حیدریست۔ دو ہی تو باتیں ہیں، کہتے ہیں انصاف دیکھنا ہے تو عمر کا دیکھو، فقر دیکھنا ہے تو حیدر کا دیکھو۔ اللہ، حضرت میاں صاحب نے، انہوں نے تو کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں فاروق یار دوجا فاروق عمر سی، عدل کیتا جس یا چھڑ کے یا چڑھ کے، دونوں لفظ نے نا، عدل کیتا جس، چڑھ کے بھی ٹھیک ہے گوڑے رکھ کے، عدل کیتا جس چڑھ کے، اے شیطان رجیم رلایا تے پنجے اندر پڑھ کے، تے ساڑھے اتے رہندہ شیطان چڑھ کے، ہے کہ نہیں؟ مسجد چھوڑتا ہے، نہ کعبہ چھوڑتا ہے، نہ امام کعبہ چھوڑتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا شیطان کو ذرا سا محسوس ہو جاتا ادھر عمر آ رہا ہے، یہ طاقت کہیں نہیں دیکھی۔ ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اگر شیطان عمر کے سامنے آ جاتا غلطی سے تو خرّا لے وجہ ہی، وہ ایسے گرتا اور پیچھے نہیں، منہ کے بھر، ہوش نہیں رہتا تھا شیطان کو اب بھاگوں کیسے۔ جس کے سائے سے شیطان بھاگے اور بھاگ نہ سکے، گرے تو منہ کے بل گرے،
یہ ایک ہی ہستی ہے. سارے جہان کو شیطان نچاتا ہے لیکن عمر کے سامنے آتا ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اگر شیطان زیادہ تنگ کرے نا تو رات کو سینے پہ لکھ دو عمر. کیا لکھ دو؟ کسے قسم دا شیطان نیڑے نہیں آنا. دن نو لکھ کے ٹر پو, محرم میں خصوصی طور تے لکھو تاکہ شیطانہ تو بچے رہو. سبحان اللہ. شان ہے. اسلام پھیلا حضرت عمر کی فوج نے, سیدھا کہوں حضرت عمر نے, چھوٹے چھوٹے شہر نہیں, دنیا میں دو ہی طاقتیں تھیں جن کو سپر پاورز کہتے ہیں. جیسے آج کل امریکہ اور رشیا تھیں, وہ تو ختم ہو گیا. دو تھیں, ایک کیا تھا؟ ایران. دوسرا تھا روم, جن کو کہتے تھے قیصر کسرا. روم کو کہتے تھے قیصر اور ایران کو کہتے تھے کسرا. قیصر و کسرا دو سپر پاوریں, لیکن فاروق اعظم کی فوج کے گھوڑوں کی ٹاپو نے دونوں کو روند کے رکھ دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ انصاف تے ہونا چاہیے نا. بندہ جیدہ کھاوے اودا. ایران کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر نے. تے ایرانیاں نو چاہیے کہ عمر دا دن مناون کے نہیں. تے جڑے ایران دے چندے کھاندے نے انہاں نو یہ تو حرام خوری ہوئی, بلکہ کوئی اور نمک مرداری ہوئی کہ اج تک کھا رہے نے عمر دا. مصر کس نے فتح کیا؟ میں نے کہا نا, یہ 3 بر اعظموں پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا عمر ہے. اتنی بڑی سلطنت. اللہ اکبر. ایک عجیب لطیفہ ہے. ایک بی بی تھی, اس کا نام تھا خولہ. بی بی خولہ. ایک دن وہ رستے میں مل گئی حضرت عمر فاروق کے ساتھ. ایک تھے عربی جارود عبدی, وہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا. بی بی سرے راہ مل گئی. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم. بی بی جی السلام علیکم. وہ بی بی نے دیکھا تو عمر آ گئے ہیں. کہنے لگی اے ذرا رکی میری گل سن کے جاویں. یہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں, عربی میں یہی ہے بالکل. عمر کو کہا عمر ذرا رکی میری گل سن کے جاویں. حضرت عمر رک گئے. اچھا بی بی کہنے لگی ایک ویلا تینو یاد ہے تو عمر تے بعدج بنے ہیں, اس ویلے تو عمیر سے. کی سے؟ عمیر دا مانا ہے تو نکڑو جیا سے. عربی جلے ویلے مروڑا دیون نا لفظ نو, او دا مانا پھر کی بندہ ہے؟ نکو. او تو نکڑو جیا سے. اگلا جملہ بھی تے میں تینو کئی واری ویکھیا سی تو منڈیاں نہ لڑدا ہوندا سے اوکاز دے بازار وچ. ایک ویلا او بھی سی تیرا, تو منڈیاں نہ لڑدا بھڑدا منڈا سے تو. تے پھر تو کچھ عرصے تو بعد ویدیاں تو عمر بن گیا ہے. ہون 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور بی بی دیاں کھریاں وہ بھی چوک دے وچ. ہون تو بن گیا ہے عمر. پھر ویدیاں آج کل تو امیر المومنین بھی بن گیا ہے. ہون تیریاں ٹوراں نے تے خدا کو لو ڈریا کر, کام سیدھے کریا کر. تو جارود کہتا ہے میں کانپ رہا ہوں کہ جس کے نام سے سپر پاورز لرزہ بر اندام ہے, ایک مکے مدینے دی بڈی نے انہوں چوک دے وچ کھلار کے تے وادن میں مجبوراً بول پیا. میں آکھیا تو خدا کو لو نہیں ڈر دی, جان دیئے کہ دے نال اے فری فریکنس
انج دیاں اچھیاں گلاں پئی کر دیاں، تینوں پتہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا چپ کر، تینوں پتہ نہیں یہ ہے کون؟ اور جارود نے آکھیا پتہ نہیں کون ہے، اے آ کے انج شروع ہو گئی ہے پڑھ بسم اللہ، پھر رک دی نہیں پئی تے امیر المومنین نو انج آکھی جان دیئے۔ حضرت عمر نے آکھیا عمر کی شے اے بولی سی تے 7 اسمانوں پار رب نے دیاں گلاں سنیاں سن تے اے دے شکوے سنے سن، تے جدوں اسمانہ پار والا سن سکتا ہے عمر تے شائی کوئی نہیں۔ اٹھائیسویں سپارے دی جڑی پہلی آیت ہے نا، 28ویں سپارے دی، قد سمع اللہ قول اللتی، اے آیت دا معنی ہے بے شک رب نے اس بی بی دیاں گلاں سن لئیاں۔ قد سمع اللہ، بے شک سن لیا اللہ نے، قول اللتی، اس بی بی دی گل نو، تجادلو کا، او سونا نبی جڑی تیرے نال جھگڑا پئی کر دی سی، اے اوئیے جڑی نبی پاک نال جھگڑ رہی سی، میں بڑھڑی ہو گئی، میرے بچے اننے، میرے خامند نے مینو زہار کر دیتا، میرے خامند نے مینو آکھیا تو انجے جو میری ماں ہوئے، ہن 10 مدینے آلیا میرا کی بن سی، تے میں بڑھڑی ہو گئی، میرے گھر وچ بچے، خامند میرا میرے تو دور ہو گیا، تے تو مسئلہ نہیں دستا۔ اس ویلے اے حکم نازل نہیں سی ہویا کہ زہار دا معنی ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کہے تو میرے لیے ایسے جیسے میری، اور ایسے بہت سارے لفظ ہیں انہوں کی ہن بھی خیر نال جوش چاہ دیں تو میری ماں لگی، ہن بھی آدھن کہ نہیں غصے دے وچ، بلکہ آدھے ہو کہ نہیں، اللہ ہی بچاوے۔ انہوں کی آدن انت علیہ کا ظہر امی، تو ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت میرے لیے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے زہار ہو جاتا ہے، یہ بالکل ایسے طلاق کی طرح، تو اس کو بیوی خولا کو کر دیا خامد نے زہار۔ ہن مسئلہ اس ویلے قرآن نازل نہیں ہوئی سی اے آیت، او بار بار حضور نال جگڑے کہ ہن تسی نبی ہو کہ بھی میں روندی ودیاں تسی پوچھ دے نہیں، تے رب نے آکھیا قد سمع اللہ نے سن لیا سی جدو توڑے نال جھگڑ دی سی، تشتکی اللہ، تے رب والے شکایتاں کر دی سی۔ حضرت عمر نے آکھیا اے جدی رب نے سنی عمر کی شے، اے حوصلے عمر دینے، ورنہ بندہ وہ کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اور میں نہ 3 میں نہ 13 میں، تو جب میں آتا ہوں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہٹو ذرا حضرت صاحب آ گئے، تو یہ حضرت صاحب تو چیز ہی کوئی نہیں، خود مالک الملک، خود میرا نبی، پھر میرے نبی کا وزیر، یہ شان ہے، اس بی بی کی بھی شان ہے، عمر کی بھی شان ہے کہ رستے میں اور سن لیتے تھے، صرف اس کی نہیں سنی گھر والوں کی بھی سن لیتے تھے۔ ذرا یہ بھی یاد رکھنا، ایک بدو آیا اپنی بیوی کو پکڑ کے ساتھ لایا، کہنے لگا سرکار اے دی زبان بڑی لمبی ہے، آپاں سارے انو اے ہی گل ہے، اے دی زبان بڑی لمبی ہے، تے تو انو پتہ نہیں کمزور آدمی زبان تے زور رکھ دے تے طاقتور، بس یہی فرق ہے نا، تسی ہاتھ تے زور رکھ دے ہو ڈاڈے جو ہوئے، تے بیبیاں زبان تے زور رکھ دیاں، تسی ہاتھ نہیں روک دے او، انہوں بھی کسے دی دعا ہے، تو پھڑ کے لے آیا حضرت عمر دے کول،
ایدی زبان بڑی لمبی ہے تے اینو ذرا کچھ سمجھاؤ. انہاں آکھیا ذرا بے میں آ رہے ہیں. اندر گئے تے خاتون اول نے حضرت عمر دی کلاس لے لئی. انی اچھی کلاس لئی کہ بار آواز او سارے سوالیاں تک آئی. تے او جڑا آیا سی بی بی دا مسئلہ حل کراون انہیں آکھیا اچھا جی اللہ دے حوالے. او بھائی مسئلہ تو حل نہیں کروایا ٹر پہ ہیں. انہاں آکھیا سیاں آیا ہم کہیں بھی امید تے پر اساں کنوں تا جناب دا حال مزید ابتر رہے. میری جڑی گھرا لیے او 10 سنے دیئے اے تواڈے کول تے خیر 15-20 تو کم ٹپ گئے. ہن ذرا مسئلہ سمجھ جنہاں دی شادی ہے او سن لو جنہاں نے کرنی ہے تسی پلے بن لو. خان جی ذرا تسی تیار ہو کے سمجھنا. آپ نے فرمایا بھائی رکو. رک گیا. فرمایا اچھا ایک بات بتا, تو نے سن تو سارا لیا میرے گھر کا مسئلہ, اچھا یہ بتا میری روٹی کون پکاتی ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیوی. میرے کپڑے کون دھوتی ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیوی. میرے گھر کی جھاڑ پونچھ کون کرتی ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیوی. اس نے کہا میری بیوی پر نہ روٹی پکانا لازم ہے نہ میرے بچوں کو دودھ پلانا لازم ہے, یہ سارے کام اس پہ لازم نہیں ہیں پر وہ کرتی ہے. میرے بچے کون سنبھالتی ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیوی. میری عزت کی حفاظت کون کرتی ہے؟ کہا آپ کی بیوی. آپ نے فرمایا ایو جا کوئی نوکر لب جیڑا ککھ تنخواہ نہ لوے, بس روز 5-10 منٹ بول لوے تے سارے کم کرے. او عقل مند سی, انہوں ٹھا دماغ اچ پئی. آپ نے فرمایا 5 منٹ اگر بولی لوے تے کیڑا گھاٹے آلا سودا ہے, روٹی بھی پکاوے, جھاڑو بھی دیوے, بچے بھی پالے, امانتاں سنبھالے, تیری عزت و ناموس سنبھالے, تے تو 2 گلاں ہوتیاں نہیں سن سکتا. اے میں ہن اپنے اتے فٹ کر لواں تے تسی سکھی ہو جاؤ گے. فیصلہ کر لو کہ جدو تم بولیں گی اساں چوپ در روزہ, تے جدو اسی بولیں گے تسی چوپ کر لو, جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک بزرگ بتا رہے تھے, کہنے لگے میرے پاس آئے میاں بیوی اور خاوند نے کہا یہ بڑی زبان چلاتی ہے اور یہ اس نے بھی کہا کہ ہمارا صلح سلوک ہوتی نہیں ہے, ہر وقت لڑائی لڑائی. بزرگ سمجھ گئے کہ اس کی بنیاد, حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان پکڑ لیتے تھے, کہتے تھے ساری برائیوں کی جڑ تو ہے. بی بی نے کہا سرکار کوئی ایو جا تویز دے ہو جیڑا میرا خاوند ہے نا اے میرا بالکل مرید ہی ہو جائے. انہاں کے جھگڑے مکا دے آنگے, گل ہی کوئی نہیں. بابے ہو رہے ہیں پڑھیا, ایک کاغذ چکیا تے کاک نہیں لکھیا, ایویں انہوں تروڑ مروڑ تویز بنایا, بی بی نو پھڑایا تے کڈ 100 روپیہ او بھی جیب وچ پایا تے بی بی نو فرمایا چل اے جیڑے ویلے بھی کوئی گل شروع کرے نا خاوند, تو اے تویز دنداں دے وچ رکھ کے ذرا تھوڑا جا دبا چھڑی. تسی جے لسی پی کے نہ آئے ہوندے تے تو انہوں سمجھ آ جانی سی. بی بی نے بس جو ہی جھگڑا شروع ہونے لگا, بی بی نے اٹھایا تویز رکھا, دانتوں کے نیچے دبا دیا. اب دبائے تو آواز کہاں سے آئے؟ وہ بولتا رہا, اس نے تویز کو اور دبایا, ادھر سے بات ہی نہ نکلی, وہ اب پہ ٹھڈا ہو گیا.
کوئی مرے نہ مرے پیر ہو راندے 125 کرے پیر ہو رہی خوش بی بی ککڑ کالی لے کے پہنچ گئی پیرا جندہ رہے کرنی آلہ نکلے ہیں کرنی آلہ نکلے ہیں اکو تویز نال جھگڑا ہی موک گئے نے حضرت عمر نے یہی سمجھایا زبان اسی لیے دعا دی گئی فرمایا پناہ مانگا کرو اے اللہ زبان کے شر سے بچا لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے الٹے کر کے سرکار سے پوچھا گیا حضور الٹے کر کے کیوں فرمایا زبان کی خرابیوں کی وجہ سے بابے کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں بندہ اچھا بھی ہوندہ ہے تے زبان نال عزت بھی پاندہ ہے تے زبان دی وجہ تو ذلیل بھی ہوندہ ہے تے زبان دی وجہ تو اس فاروق اعظم کے کیا کہنے اتنی طاقتور ہو کے آپ کا غلام تھا نام تھا اسلم کیا نام تھا اسلم یہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا ویسے باڈی گارڈ ہوتا ہے ویسے ساتھ رہتا تھا باڈی گارڈ آپ نہیں رکھتے تھے یہ ساتھ رہتا تھا بھی کوئی ضرورت پڑ جائے رات کا وقت آپ اٹھے تو دور دھواں اٹھتا دکھائی دیا رات کو سیدھے دوڑے اسلم پہنچ گئے دیکھا کچھ بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ایک دیگچی ہے ہنڈیا ہے جو چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے بچے رو رہے ہیں بی بی بیٹھی اس کے اندر خالی ڈوئی چلا رہی ہے حضرت عمر پہنچے کہا بی بی یہ کیوں رو رہے ہیں سچ بولنا تھا اور کیا کرتی کہا آنے والے تو اللہ کا کوئی بندہ نیک لگتا ہے جھوٹ کیا بولوں گھر میں کھانے کو ہے کچھ نہیں سر کا سائیں چلا گیا کمانے کے قابل میں نہ رہی بچوں کو بھوک لگی پتہ نہیں کتنا وقت ہے اس کو ملا کچھ نہیں اب خالی ہنڈیا چڑھا کے چلا رہی ہوں ڈوئی پتہ نہیں روتے روتے کب سوئیں گے پلکیں بھیگ گئیں فاروق اعظم حضرت اسلم کا ہاتھ پکڑا دوڑ واپس آئے کچھ تیل آٹا یہ چیزیں اٹھا کے ایک کپڑے میں باندھی اور پورا جتنی گٹھڑی تھی اٹھا کے ایسے اپنے اوپر ڈالی غلام بڑے شرم والے حیا والے ہوتے ہیں سرکار یہ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں اٹھا رہے ہیں آپ نے ایسے ہی بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسلم آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا کل قیامت کے دن کون اٹھائے گا یہ ذمہ داری تیری نہیں یہ ذمہ داری میری ہے اس سلطنت کو قبول تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے حاکم تو نہیں بنا میں بنا ہوں اور میری حکومت میں کوئی بھوکا روئے تو تجھ سے نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ نوکر خالی ہاتھ جا رہا ہے اور یہ خادم اعظم گٹھڑی کاندھے پہ ہے اور جا رہے ہیں جب پہنچے آگے سنیں آپ نے جا کے گٹھڑی رکھی کہا بی بی خالی ڈویاں نہ چلا یہ لے آٹا بھی ہے یہ لے گھی بھی ہے یہ لے پنیر بھی ہے یہ ڈال بھی اب اس نے جب ڈالا اس نے کہا نیچے تو خالی دھواں ہے آپ لکڑیاں اٹھائیں پھونکے ماریں آگ جلے اب اٹھ کے کیری منہ پہ پڑے اور اسلم کہتا ہے میں نے بازو پکڑا سرکار آپ کی ڈیوٹی یہ تو نہیں تھی آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ آگ جلی ہنڈیا پکی آپ نے بی بی کو کہا بی بی تو ذرا پیچھے ہٹ یہ مجھے ذرا بچوں کو دینے دے جب بچوں نے کھایا
اور پہلے جیسے رو رہے تھے جب پیٹ میں روٹی آ گئی تو مسکرانے لگے. آپ نے خادم کی طرف دیکھا اور آپ بھی مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا الجوع عدو. دیکھا اسلم بھوک بندے کی دشمن ہوتی ہے. ابھی رو رہے تھے ابھی ہنس رہے ہیں. اس نے کہا سرکار آپ بھی تو ہنس رہے ہیں. فرمایا جس کے ملک میں بسنے والے خوش ہوتے ہیں باپ وہی ہوتا ہے جو بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول. یہ مدینے کا حاکم ہے، یہ مدینے کی ریاست ہے، یہ مدینے کی حکومت ہے. ایسے ہے جس حاکم کو اپنی رعایا سے ویسا تعلق نہ ہو جیسا باپ کا اولاد سے ہوتا ہے وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں، وہ حاکم بننے کے قابل. ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا، ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے پورے 22 کروڑ کو اپنی اولاد نہیں سمجھا. انہوں نے صرف اپنے چند بچوں بچیوں کا مستقبل سنوارتے سنوارتے 22 کروڑ انسانوں کا مستقبل برباد کر دیا. یہ عمر ہے رات کو کسی کے ہاں چولہا جلانا، روٹی کھلانا. اور تبصرہ بڑا عجیب ہے، کہا الجوع عدو. اسلم بھوک دشمن ہوتی ہے، دشمن رلاتی ہے. اگر پیٹ میں روٹی آ جائے یہ ہون سمجھ آنی ہے پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. کم از کم روٹی تو وقت پہ ملے. اللہ اکبر. یہ عمر ہے. بیت المقدس فتح ہوا، عالم کفر نے شرط رکھ دی بیت المقدس کی چابیاں حوالے ضرور کریں گے لیکن عمر خود آئے. عمر خود آئے. حضرت عمر نے فرمایا بیت المقدس قبلہ کعبہ مل جائے عمر کے جانے میں کیا حرج ہے. حضرت عمر چلے. کتنے سو اونٹ، کتنی کاریں، کتنا بڑا قافلہ. ہمارے ہاں تو یہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کے قافلے بڑے ہوتے ہیں. ان کی کلاشن کوفیں، ان کی اگے پیچھے جو دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار. لیکن وہ جو 26 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور جا کس کام کو رہا ہے؟ بھیک مانگنے نہیں جا رہا، بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے جا رہا. وہی بیت المقدس جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اس نے تھپڑ مار مار کے سعودیہ کا بھی منہ لال کر دیا. اتنی دولت، اتنا دھن، نہ تیل کا پتہ نہ سونے کا پتہ. لیکن آج سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ پیار کی پینگیں کون بڑھا رہا ہے؟ سعودی عرب. جن عربیوں کو ہم سلام کرتے ہیں، یہاں پاکستان کے مولوی جن جیسے رومالے رکھ کے سر پہ، نہیں سمجھے، نمونے بنا کے، نقلیں بنا کے، صرف چندہ خور کہ وہاں سے پیسے ملتے ہیں. یہ جو ان عربیوں کے وہ بن کر آج اس عرب نے یہودیوں کو سینے سے لگایا. میرے عمر نے قانون بنایا تھا کہ کوئی یہودی مدینے میں پاؤں نہ رکھے، بلکہ اس حرم کے قریب بھی پاؤں نہ دھرے. اللہ اکبر. چلے. سواری تھی ایک، سوار تھے
دو جو ہونے تھے، کیا اتنی بھی مسلمانوں کے بیت المال میں نہ تھا کہ 6-7 اونٹ ہی ہو جاتے؟ نہیں، فرمایا یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چڑھے، طے کیا نوکر کے ساتھ، اسلم میاں جی سرکار، کچھ تو تے کچھ میں، اتنا سفر تو اونٹ پہ، یہ کیوں دونوں چڑھ جاتے ہیں؟ فرمایا سواری نے کیا گناہ کیا ہے، اس کا بھی تو حق ہے، یہ بھی تو سکون کے ساتھ چلے، کیا کہنے، جانور کا بھی خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی سفر تو نے، اتنی سفر میں نے، اب تیری میری باری طے ہو گئی۔ ٹھیک ہے سرکار، طے ہو گئی۔ جب عین شام کے اندر عین پہنچ گئے کہ سامنے استقبال کے لیے مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دنیائے سارے کے سارے سرپنچ کھڑے ہیں، اب باری آ گئی غلام کی، باری آ گئی غلام کی۔ اب غلام نے ہاتھ جوڑے، سونا کرم کرو، مہربانی کرو، رسوا ہو جائیں گے، ذلت ہے، میرا سائن آگے مہار پکڑ کے نوکر بن کے چلے اور میں مالک بن کے، میری کیا اوقات ہے؟ فرمایا وعدہ کیا تھا، معاہدہ ہوا تھا، طے ہوا تھا، اب ہو نہیں سکتا کہ وعدہ ٹوٹے صرف پروٹوکول کے لیے۔ تو نے بیٹھنا ہے، میں نے چلنا ہے۔ اب جب مہار پکڑی اونٹ کی حضرت فاروق حق و باطل نے، ایک چھوٹا سا غلام اوپر بیٹھا، اب دیکھا گورنر شام نے، تمام امراء نے کہ یہ ہے شہنشاہ یا وہ ہے بادشاہ، ان میں گدا کون ہے؟ یہیں پر ایک فقیر بولا، اس نے کہا کس شان سے، کس شان سے امت کا امام آتا ہے، کس شان سے امت کا امام آتا ہے، آپ پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو تھا نا قمیص، ظاہر ہے مدینے سے چلے تھے دوسرے ملک میں، اتنا لمبا سفر، اور آپ کے کرتے پہ تقریباً یہ بھی کہا گیا کہ 14 ٹاکیاں تھیں۔ کتنی؟ 14 ٹاکیاں۔ بیت المقدس پہ فتح کا جھنڈا لہرانے جا رہا ہے امیر عمر، تو بھاگے آ کے امیر شام، سونا مہربانی کر، ہمیں پتا تھا، ہم یہ باریک کرتا لے آئے ہیں، آپ پہنے، اچھا خوبصورت بھی لگے گا، آپ اچھے بہت لگیں گے، جچے گا آپ کے بدن پہ، ہماری عزت بھی رہ جائے گی، ہماری عزت بھی۔ اے جے میں پرانے کپڑے پا کے تھے آ کے بہ جاواں تے پگڑی دی جگہ میں پھٹی ہوئی ٹوپی پا لواں تے حاجی صاحب نے آکھنا تیری جو حیثیت ہے ہوتے ہے پر ساڈا خیال رکھ۔ یہ ساڈا خطیب دا اے حال، اے خطیب بیچارہ چھوٹی سی مسجد صدیقیہ دا تے او عرش فرش پہ جس کا نام گونج رہا ہے، عمر۔ کرتا منتیں کی، آپ نے فرمایا اچھا پہن لیتا ہوں۔ جب پہنا تھوڑی دور چلے، رک گئے، اتارا، لو اپنا کرتا، لاؤ پانی میں نچوڑ دوں، مزہ بڑا آتا، ٹھنڈا بہت ہے۔
یہ عمر ہے، بیت المقدس پہ عظمت کے جھنڈے لہرائے گئے، اسلام کا نام عرش کی چوٹیوں تک پہنچایا۔ واپس جب چلے تو قافلہ کچھ بڑا ہو گیا، اب واپس آئے تو کہا اب آئے تو ہیں قدرتی، ذرا خبر شبر لیتے چلیں۔ حضرت عمر نے کہا تم ذرا سواریوں پہ چلو، میں پوچھتا پوچھتا آتا ہوں۔ ایک بی بی کا پرانا سا سال چھپر وہاں آ بیٹھے، ایک کلی بی بی السلام علیکم۔ وعلیکم سلام۔ کون؟ کہا عمر آیا ہوا تھا ادھر، تو ہم بھی قافلے والے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خیر سے ہیں، روٹی پانی ٹھیک چل رہا ہے؟ بی بی نے کہا روٹی پانی تو ٹھیک چل رہا ہے، پر اے عمر دے سنا۔ کہا عمر ٹھیک ہے، عمر ٹھیک ہے، تے تسی خوش ہو عمر دے نال؟ روٹی پانی تے او دے کارندے بھیجواندن، خبر بھی لیندن، پر جدوں دا عمر بنیا ہے نا امیر، انہیں کدے آ کے ایک درہم بھی میں نو نہیں دیتا۔ اے پیسیاں وچ بڑی طاقت ہے، اے بچے نو بھی دے ہوتے مسکرا کے آدھا سبحان اللہ چاچا تھا ایئے۔ نہ درہم دیتا نہ دینار دیتا، ساڑی خبر ہی پیسے سانو نے نہیں دیتے۔ اے بابے ہو رہی انجی بول دے، اے پیسے سانو نہیں دیتے، ایک ہی اسی نہیں جان دے عمر شمر نو۔ حضرت عمر نے کہا بی بی عمر کہاں تو کہاں؟ یعنی تو شام کے ملک میں، عمر مدینے میں۔ آگے بی بی نے کھری سنائی، اس نے کہا اگر خبر نہیں رکھ سکتا تھا تو میرے محبوب محمد عربی کی نیابت کا مشرق مغرب کی خبر رکھنے والے محبوب کا نائب کیوں بنا تھا؟ منت کی تھی کسی نے؟ سن کے رو دیے عمر، روئے، اور رو کے یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اب پوچھ گوچھ ہو گئی، قیامت یاد آ گئی، لگے رونے، روتے روتے کہا عمر کو معاف کر دے، بڑا کمزور ہے۔ کہا ایسے معاف کر دوں؟ تو کیوں اس کی سوارجیں کر رہا ہے؟ کہا کسی طریقے سے عمر کو معافی مل سکتی ہے؟ کہا ہاں، مینو 5 دینار دے نا، 5 تے معاف۔ واہ کیا سستا سودا ہے۔ اوہ غریب بیچارے مانگتے ہیں تو کتنے؟ اے جڑے وڈے وڈے مگرمچھ، ملوں دے مالک، ارباں کھا کے قرضے معاف کرا کے ڈکار نہیں مار دے، غریب نو 2 وقت دی روٹی بھی مل جائے تے اے مفت ووٹ سٹ آندا ہے۔ سانو تانا تے ننا آدن تسی تے چاولان دی پلیٹ دے اتے ووٹ دے چھڑ دے ہو۔ اوہ اساں غریبان دے سینے بڑے چوڑے نے، تسی وڈے کمینے ہو۔ پردے اساں تو آڈے رکھ دے ہاں، کرسیاں اساں تو آنو دیں دے ہاں، ٹیکس اساں دیں دے ہاں، تے پوچھن سانو نہیں آن دے۔ بی بی کنے تے تو راضی ہوئیں گی تے اپنا حق معاف کریں گی؟ انہیں آکھیا 5 روپے۔ عمر آکھیا جے چھوٹ دائے نا عمر 5 روپے دے وچ تے سودا مہنگا نہیں۔ بی بی قائم روی، انہیں آکھا میں قائم ہاں، 5 روپے دیو عمر نو معافی۔ عمر کی آنکھ سے آنسو رک نہیں رہے، ابھی مذاکرات جاری تھے کہ حضرت علی آ گئے اور آکے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بس بی بی نے سنانا کہ جنوں میں سنائیاں کھریاں کھریاں، عمر تے ایئے کائنات کمب دیے جدے نا تو
میں انہوں اے گلاں کیتیاں انہیں اٹھایا ہاتھ رکھے سر تے ہائے میں ماری گئی پیراں تو زمین نکل گئی کہ ہون تے میری موت آئی کے آئی اتنی وڈے حاکم تے سلطان تے بادشاہ جے دے نا دے ڈنکے کائنات جو وجدے نے میں انہوں ایک گلاں ساریاں منہ تے کیتیاں حضرت علی نے کہا سلام علیکم یا امیر المومنین بی بی دی نکلی چیک تے آکھے ہائے میں مر گئی میں گندیاں زبانہ استعمال کیتیاں سرکار تہانوں میں کچھ نہ لے دی میں نو معاف چا کرو آپ نے فرمایا ڈر نہیں آج عمر ملزم ہے تو مدعی ہے آج سر تے ہاتھ تو نہ رکھ عمر نو رکھنا چاہیے ہائے میں مر گیا آپ نے فرمایا کوئی کاغذ دا ٹکڑا کوئی چمڑے دا ٹکڑا کوئی ہے کسے کول ایک ٹکڑا لے آئے او دے اتے آکھیال لکھو اے دے اتے تحریر کہ اے بی بی جڑی اس ٹٹی ہوئی جھونپڑی آلیے انہیں 5 روپے عمر کو لے لے تے او جدوں دا عمر حاکم بنیا اس دن تو لے کے آج تک انہیں جتنیاں کوتائیاں عمر کو ہوئیاں انہیں عمر نو بخش دیتا ہے لکھی گئی تحریر علی لائے دے اتے انگوٹھا کر دستخط ابن عباس پا گواہی میں نو بی بی نے معاف کر دیتا ہے تے بی بی 2 گواہ نہیں قیامت والے دن دعویٰ نہ کری غریب مرتے او لے کے او چھوٹا جا ٹکڑا تے پتر نو بلایا فرمایا اے رکھ لے مر جاوے جدوں عمر کفن دے وچ اے بھی رکھ چھڈی ہائے ہائے اللہ اکبر عمر مر جائے تو کفن میں یہ بھی رکھ دینا بی بی معافی ہو گئی کہا میں نے لاکھ دل سے معاف کیا فرمایا آج کے بعد تیری اس پھٹی ٹوٹی کٹی پھٹی جھونپڑی میں تیرا خرچہ نقد تجھے پہنچتا رہے گا جب تک عمر رہا ناغا نہیں ہوا حضور یہ کہہ دینا بن جانا وزیر صاحب اور کہو کہ ہم اجڑ گئے آگے سے جواب دیں ساڑھے کل کوئی اللہ دین دا چراغ ہے حضور اگر اللہ دین کا چراغ نہیں تو گھر جائیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں نے حضرت عمر کو ایک گھر میں آتے دیکھا پھر ایک رات اسی جگہ پہ اگلا دن چڑھا میں گیا میں نے کہا معاملہ کیا ہے اسی گھر میں ہر رات کو جب دنیا سوتی ہے یہاں ہمارا امیر کیا کرنے جاتا ہے کہتے ہیں آگے گیا تو اندھی آنکھ سے پاؤں سے بی بی معذور پڑی ہے جھونپڑی میں جھاڑو بھی ملا ہوا ہے سکھ سکون سے بیٹھی ہے میں نے کہا بی بی تیرے پاؤں ہیں نہیں اور تو یوں سکھ سکون میں ہے صفائی بھی ہے کوئی ہے جو تیری خدمت کرتا ہے کہا کب سے آ رہا ہے کہا نام کوئی پہچان کہا میں نے پوچھا بھی نہیں اس نے بتایا بھی نہیں حضرت طلحہ کہتے میں وہیں رویا مولا ایک کنجدہ بندہ بنایا ہی
قوم گئی ہوئی ہے نوجوان اپنے سرحدوں پہ قلم لے کے پھر رہا ہے گلی گلی، کسے نے اپنے انو خط لکھوانا ہے تے عمر حاضر ہے۔ ہائے ہائے، خط لکھوانا ہے تے عمر حاضر ہے۔ پھر دی آواز پئی جیوں آواز منگن والے دین او کسے دا سودا شودا منگوانا ہے تے عمر حاضر ہے۔ کسے دی بکری تے گاں اگر اے دودھ کڈھانا ہے، گھر وچ کوئی نہیں تے عمر ایسے عمر نہیں ہو گئی، ایسے نہیں۔ آپ جائیں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، انگلینڈ، آج بھی جو بچے پیدا ہوتا ہے اور بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے بینیفٹس شروع ہو جاتے ہیں، دودھ کے اتنے، کھلونوں کے اتنے اب بھی ملتے ہیں، اور اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ ایک گھرانہ اوکھا سوکھا پورا گزارا کر لیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ بینیفٹس ہیں جو عمر نے جاری کیے تھے۔ اس قانون کا نام آج بھی عمرز لا ہے، عمر والے قانون۔ بڑھیاں نو بھی ملدا ہے، فقیراں نو بھی ملدا ہے، بچے پیدا ہوندے ملدا ہے۔ ایک کدے بنائے قانون نے؟ عمر دے دشمن آج بھی مندہ ہے کہ اگر کسے سکھنی ہے حکومت کرنی تے تسی او امریکہ کولو نہیں سکھنی ہے تے نبی دے نوکر کولو سکھو۔ اللہ اکبر۔ عمر کی زندگی اتنی عظیم اور عجیب ہے کہ اس پہ جبریل کی بات کی طرح عمر نو بھی ملے کم ہے۔ میں اب اس طرف سے میں دوسری مثال دوں۔ عمر آپ کے نزدیک غریب اور امیر وہاں یہ نہیں ہے، اور اپنے عزیز ملک عزیز وطن عزیز میں روز ویکھ دیو عدالتاں امیران دی جیب دے وچ، ہر ادارہ طاقتور لٹیرے امیر جو 22 کروڑ کے حقوق دبا کے کھا کے ڈکار نہیں مارتے، سارے اداروں پہ قابض، ہر ادارہ ان کو سلوٹ کرتا ہے۔ یہ ظلم کرتے ہیں، ادارے ان کو سلام کرتے ہیں۔ غریب کی گردن میں پھندا فٹ ہے، غریب کو رلا رلا کے انصاف نام کی چیز نہیں ملتی، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امیر صبح درخواست دیتا ہے، شام کو پوری عدالت اس کی چوکھٹ پہ پڑی ہوتی ہے، وزیر بھی اس کے، امیر بھی اس کے، عدالت اس کی، فوج اس کی، پولیس اس کی، اکثریت اور جمہوریت کے منہ پہ تماچے لگ رہے۔ جبلہ ابن الایہم غسانی شہنشاہ مسلمان ہوا، مکے آیا، اور ظاہر ہے شہنشاہوں کا، اس کو ہم نہیں کہتے کہ انہاں دے کول وڈی گڈی کیوں ہے، یہ تقسیم الگ ہے، لیکن یہ تو ہے کم از کم انصاف، جو بنیادی حقوق ہیں ان میں تو مساوات ہو، ان میں تو ان کے سکول اور ہیں، ہمارے سکول، ہر چیز الگ ہے ان کی، ویسے جمہوریت ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ لباس بہت خوبصورت، سونے کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ نیچے دامن، آیا کعبے کا طواف کر رہا ہے، خمار تو ہوتا ہے نا بادشاہی کا، آ کے پھر رہا ہے۔ ایک یمنی کالا جو آیا، اس نے کہا یہ تیرے باپ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے۔ اس کا پاؤں پڑ گیا اس کی سونے کی جھالر پر،
بادشاہ تھا، خمار تھا، پیچھے پلٹ کے دیکھا ایک کالے کا پاؤں کالا پڑ گیا میری سونے کی شاہی جالر پہ، پلٹ کے ایک تماچا کالے کو دے مارا. اس نے تماچا مارا. روایتیں دو ہیں، ایک میں یہ ہے کہ اس نے پلٹ کے جواب میں، اور یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ ذرا نرم ہوتے ہیں، یہ جڑے ریڑی والے ہوتے ہیں نا. میں ایک دن یہاں جا رہا تھا تو ایک بڑی سونی سونی چمکتی دمکتی گاڑی والا، تو اگے ایک ریڑی والا شدہ وہ ہاتھے شاٹا پھڑیا ہویا تے او دی ایویں تھوڑی جی ٹچ ہو گئی، او وچوں نکلیا پینٹ شرٹ بشلٹ شلٹ پورا داختہ پر داختہ خود ساختہ نکل کے اس نے پہلے اس کو گالی دی، گالی دے کے اس کو ایک تھپڑ مارا. ریڑی آلہ غریب تھا، ریڑی اوقات کیا تھی کھوتی آلہ. اس نے کہا اے وراجی ہور نہ مارنا مہربانی. وہ تو اور شیر ہو گیا. بس پھر او جد انہیں دوجی ماری نا انہیں پھر او چھڑ دیتی کھوتی اتھے تے ایک لائی، دوجی دی ضرورت نہیں پئی. تے لوگ ویکھن تماشے، غصہ تا سارے انہوں ہوندہ ہے پر اے چپ کھلوتے ہوندے. پھر بعد چاکھن ایک ہور لا، ڈو مور، ایک ہور. اے شکر گڑنی ہے لاہور. اے غریب دا ہاتھ اٹھ جائے نا تے تیری پوری چباڑی باہر آ جائے گی. ایک پئی دھاڑ دھاڑ مچ گئی. فاروق اعظم، موسم حج کا ہے، مقدمہ پیش کہ جناب کیا یہاں بادشاہ اور ایک کالا برابر ہیں؟ عمر نے کہا جذباتی نہ ہوں، یہ زمین تیرے باپ کی نہیں رب کی ہے. باقی رہا پاؤں آ گیا تیری جالر پہ تو پاؤں ہی آیا ہے نا. اس نے کہا یہ ٹھیک، پر اس نے برابر کا تھپڑ میرے منہ پہ. آپ نے فرمایا یہ یہودیت و نصرانیت نہیں، یہ محمدیت ہے، یہ اسلام ہے. تیری عزت اس سے زیادہ نہیں ہے، عزت دونوں کی برابر ہے. تیرا خون اس سے زیادہ سرخ نہیں ہے. کلمہ پڑھا ہے تو کلمے پہ عمل کر. برابر. گورنر مصر کے بیٹے نے ایک غریب کو اس لیے مارا کہ تیری سواری کیوں آگے نکل گئی. حضرت فاروق اعظم مکے میں مصر میں معاملہ، اور اتنی چھوٹی سی بات پر بات پہنچ گئی. فرمایا گورنر کو بھی لاؤ اور گورنر وزیر اعلیٰ کی نسل کو بھی لاؤ. لائے گئے. پہلے تو پکڑا ہاتھ میں گورنر اور وزیر اعلیٰ پہ لگائے. فرمایا تو نہ ہوتا نشہ تیرا نہ ہوتا، تیرا بیٹا یہ خرابی نہ کرتا. اور پھر اس غریب کو بلایا، آ پکڑ درہ، لے اس امیر کبیر، اس اشرافیہ، یہ وڈیرے، یہ سردار، یہ تمندار، یہ وزیروں مشیروں کی اولاد، پکڑ کوڑے اور ایسے ہی ٹکا، رعایت نہ کرنا، مار اسے کوڑے. ایک کوڑا پڑا اور مار تاکہ ان کا نشہ نکلے. میں کہتا ہوں غریبوں سدھے ہو جاؤ نا. اے تیر دی طرح سدھے ہو جاون پر تسی سدھے نہیں ہوندے. میں کی کراں؟ الٹا مینوں گلاں پہ کر دے ہوندے. اے ہر جمعے کوئی نہ کوئی گل کر ہی جاندا ہے. ہن میں کیوں نہ کراں؟ میرے سامنے تے اے چیزاں مار اسے. اور لفظ کیا کہتے تھے؟ مار یہ امیروں کی اولاد ہے، مار اسے. کیونکہ وہ لفظ کہتا تھا نا ہم امیر اور تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو. فاروق اعظم نے وہی لفظ دہرائے، مار یہ امیر کی اولاد ہے، مار یہ وزیر کی اولاد ہے، مار اسے.
آپ کہیں گے کہ یہ تو دوسروں کے لیے انصاف، اب آخر میں اپنے گھر کا بھی سن لیں۔ حضرت امام مجاہد تابعی رسول، اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، تابعی رسول، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد رسول اللہ کے بھائی سے پوچھا، کہا سنا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کیا تھا، وہ ذرا حدیث سنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے، اب آپ بھی سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں تو نے تو سنا ہے، ہم نے دیکھا تھا۔ کہا ہوا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر بیٹھے تھے، اسی مسجد، سونے نبی کی مسجد تھی، اور اچانک ایک نوخیز نوجوان لڑکی عورت آئی، اور وہ ایک بچہ بھی دودھ پیتا ساتھ لائی۔ آتے ہی اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، حضرت عمر نے وعلیکم السلام کہا، اور اس نے بچہ اٹھا کے حضرت عمر کی طرف یوں کیا، کہا اپنا بچہ لے لو، اپنا بیٹا لے لو۔ حضرت عمر نے اس کو کہا اتق اللہ، خدا سے ڈر، میرا بچہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، آپ کے بچے کا بچہ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا خدا سے ڈر، سچی سیدھی بات کر۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین فلان بنی نجار کا باغ، میں وہاں سے گزر رہی تھی، آپ کے بیٹے نے نسیکا یہودی کے ہاں سے شراب پی، اور شراب کے نشے میں جب وہ دھت ہوا تو اس نے مجھے جاتے دیکھا، اس نے مجھے پکڑا، باغ میں لے گیا، اس نے میری عزت تار تار کر ڈالی، میں اپنی عزت کی وجہ سے چپ رہی۔ پھر ایک وقت آیا، یہ امانت میرے سینے میں اس کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا، میں اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے فلاں جگہ نکل گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا میں نے نیت کی اس کو مار ڈالوں تاکہ پردہ رہ جائے، میں اللہ سے ڈر گئی، میں اللہ سے ڈر گئی، اس لیے میں نے اسے مارا نہیں۔ یہ امانت تیرے گھر کی میں تجھے لوٹانے آئی ہوں، یا فیصلہ کر۔ سارے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ذرا، مشکل گھڑی، قیامت کی گھڑی اپنے سر پہ پڑی۔ حضرت عمر کو کہنے لگی آپ کے بیٹے کی یہ امانت آپ کو لوٹانے آئی ہوں، فحکم بینی وبین، اپنے بیٹے اور میرے درمیان فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا لے ایک طرف ہو کے بیٹھ جا، تیری مہربانی۔ آپ نے صحابہ کو کہا جو یہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا میرے ساتھ چل۔ سیدھے گھر پہنچے، آ کے دیکھا بیٹا کھانا کھا رہا ہے۔ آتے ہی بیٹے کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کھانا کھا لے، کیونکہ تیری زندگی کا شاید یہ آخری کھانا ہو، تیری زندگی کا شاید یہ آخری کھانا ہو، کھا لے۔ بیٹا کانپا، جو لقمہ منہ میں تھا وہ باہر جا پڑا، ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گر گیا۔ کہا بابا کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے سوال نہ کر، یہ بتا میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے بابا ہیں۔ فرمایا میری ایک اور حیثیت بھی ہے، وَأَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ تمام اہل ایمان کے حاکم امیر ہیں۔ فرمایا یہ بتا کیا میرے تیرے اوپر کوئی حقوق ہیں؟ اس نے کہا دوہرے، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی اور آپ کے امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے بھی میرے اوپر حق ہے، میں اطاعت پہ مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو نے فلاں یہودی کے ہاں شراب پی تھی؟ اس نے کہا بابا پی تھی، لیکن میں نے وہیں توبہ کر لی تھی۔ فرمایا وہ اس کی توبہ ہو گئی، اور بنی نجار کے باغ کے قریب ایک لڑکی جا رہی تھی، تو نے اس کو پکڑ کے اس کی عزت نیلام کر دی۔
کہا بابا یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی لیکن میں نے اللہ کے حضور توبہ کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا سچ سچ بولتا جا، سچ سچ کہتا جا، یہ ہوا؟ کہا بابا ہوا۔ باپ نے پہلے بازو پکڑا، پھر گلے سے پکڑا، پھر کھینچ کے کہا اٹھ چل۔ دربار خدا میں بیٹے کی داڑھ نکلی، 26 لاکھ مربع میل کے حاکم کا بیٹا ہے، سپر پاورز کو خاک میں ملانے والے کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا بابا اٹھا تلوار، میرے بند کو گھر میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہیں دفنا دے، مجھے انکار نہیں، لیکن دنیا کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے رب کے قرآن میں میرے اللہ کا فرمان یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب سزا دینے لگو حد نافذ کرو تو مسلمانوں کے سامنے کرو، اس لیے سزا بھی دوں گا لیکن چھپ چھپا کے نہیں، اس لیے نہیں ہو سکتا، قانون بدل نہیں سکتا کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تو سلطان وقت کا بیٹا ہے، سزا ہوگی برسر میدان ہوگی۔ ماں دوڑی رحم کرو رحم کرو، فرمایا خبردار ہو جا، خدا اور رسول کے معاملات میں دخل مت دینا۔ وہ وہیں رکی، بیٹا حضرت عمر کے ہاتھ میں ہاتھ اور یہاں گلے سے پکڑ کے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں لے آئے اور آ کے کہا کہ میرے نبی کریم کے غلاموں جاؤ چڑھ کے مینارے پہ اعلان کرو کہ امیر عمر تمہیں بلا رہا ہے، سارے جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے اور آپ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ، میرے بیٹے نے اقرار کر لیا ہے، یہ عورت سچ بولتی ہے، لہذا سزا کا اعلان ہوا چاہتا ہے۔ نہ دوسری پیشی لگی، اقرار ہوا، پیشیاں کیسی؟ عدالت ہو تو یوں ہو۔ اسی لیے حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، عدل فاروقی و فقر حیدری زندہ باد۔ بیٹے کو فرمایا کہ اتارو اس کی قمیص اتاری گئی، باندھ دو اسے، باندھ دیا گیا۔ فرمایا افلاح ایک طاقتور غلام تھا آپ کا، حضور اٹھا کوڑا، 100 کوڑا پوری طاقت کے ساتھ گن کے امیر المومنین کے شہزادے کے اوپر۔ افلاح نے ہاتھ جوڑے، حضور ہم آپ کے نمک خوار، ہم آپ کے غلام، آپ کے بیٹے کو کوڑوں کی مار۔ فرمایا تجھ پر میری اطاعت لازم، میرے رسول کی اطاعت لازم، میرے رب کی اطاعت لازم ہے، اٹھا کوڑا۔ اور اگر تو نے اس میں نرمی برتی تو تو میرا نہیں، رب کا غدار، رسول کا غدار۔ جب باپ اپنے جگر گوشے پہ رحم نہیں کر رہا تو کیوں کر رہا ہے؟ عدالت کا جج روتا بھی جا رہا ہے، سزا بھی نافذ، اپنے جگر گوشے روتا بھی جا رہا ہے، اور روتے روتے کہتا ہے مار کوڑے سے۔ ساری مسجد کے اندر دھاڑ دھاڑ مچی، رحم۔ آپ نے فرمایا افلاح شروع کر کوڑوں کی بارش۔ کوڑے لگتے گئے، جب 70 کوڑے لگے بیٹے کی چیخ نکلی، کہا بابا پانی کا گھونٹ دے دے، پانی کا گھونٹ دے دے۔
آپ نے روتے ہوئے منہ پیچھے کیا اور کہا اگر خدا نے رحم کر دیا مصطفیٰ کے ہاتھ سے جا کے جام کوثر پی لینا۔ 80 کوڑے پہ جب پہنچے، 80 کوڑے پہ ذوف اور مار کی وجہ سے خون کے فوارے پھوٹے اور نیم بے ہوشی کے عالم میں نیچے گرنے لگا، اور پھر صدا دی بابا رحم۔ فرمایا بیٹا خدا نے اگر تجھ پہ اور تیرے باپ پہ رحم کر دیا تو کامیابی ورنہ رسوائی۔ 90 کوڑے کے اوپر جب پہنچے تو بیٹے نے بابا بابا کرتے کرتے جب دیکھا بابا رحم نہیں کرتے، روتے جا رہے ہیں، اس نے کہا ماں آخری سلام ہی لے لے۔ ماں مجبور ہو کے دوڑی آ کے ہاتھ مجمع میں جوڑے، کہا امیر المومنین ترس کرو، ایک کوڑا نہیں، جتنے کوڑے بچ گئے ہر کوڑے کے بدلے پیدل پیدل ننگے پاؤں کعبے کا حج کروں گی، سارا زیور اللہ کے حضور میں صدقہ کروں گی، میرے بچے کو 10 کوڑے بخش دو۔ امیر عمر نے کہا یہ میرا نہیں، میرے محمد کا قانون ہے، آج عمر کے لیے قیامت ہے، آزمائش ہے، یا بیٹا بچاؤں یا محمد کا قرآن بچاؤں۔ جب 90 کوڑا پڑا بیٹا زمین پہ بے ہوش ہو کے گرا، گرتے ہوئے خون کے فوارے پھوٹے، اور باپ کی طرف دیکھ کے کہا آخری سلام۔ کلیجہ پھٹ نہیں گیا ہوگا عمر کا، آخری سلام سلام۔ حضرت عمر کے لفظ سنو، فرمایا جب جان نکل جائے میرے محمد سے تیری ملاقات ہو، انہیں میرا سلام بھی کہنا اور انہیں بتانا تیرا نوکر تیرے قرآن کا دامن پکڑے ہوئے ہے اور تیرے نظام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک کوڑا باقی تھا، گرا، کلمہ زبان پہ آیا، اور آخری کوڑا افلا نے اٹھایا ہوا تھا، اس کی جان نکل چکی تھی۔ اس نے سوال کیا اب تو لگتا ہے جان نکل گئی، فرمایا لاش پہ آخری کوڑا بھی برسا دے تاکہ دنیا یہ نہ کہے عمر نے انصاف نہ کیا۔ جگر کے ٹوٹے اڑتے گئے، بیٹا بے ہوش ہو کے جان نکل گئی۔ اب مرے ہوئے بیٹے کا لاشے کے اوپر باپ بیٹھا، سر اٹھا کے جھولی میں رکھا، رکھ کے کہا او حق پہ قتل ہونے والے تیرا باپ تجھے رو رہا ہے، تیرے اوپر خدا رحم کرے، تیرے باپ پہ خدا رحم کرے۔ کہتے کہتے حضرت عمر جھکتے جا رہے ہیں، لگتا ہے کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن انصاف کا جھنڈا لہرا دیا ہے، قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے، اور عدالت میں بیٹھنے والے ججوں کو بتا دیا ہے عدالت کرنی ہو تو ایسے کرو، جج بننا سوکھا ہے، جج بن کے نبھانا اوکھا ہے۔ بیٹے کا لاشا اٹھ گیا، باپ نے جنازہ پڑھ دیا، اور اس کے بعد 40 دن جب گزر گئے، 40 دن جب گزر گئے، کہتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف غالباً آپ نے جمعہ کے دن آ کے سلام کیا، عمر السلام علیکم، وعلیکم السلام، رات میری نبی پاک سے ملاقات ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نبی پاک آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کا بیٹا نبی پاک کے ساتھ
تھا، نبی پاک کا ہاتھ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابو شہمہ کے ہاتھ میں تھا، اور نبی پاک فرما رہے تھے کہ عمر کو میرا سلام کہنا، اسے کہنا کہ تو نے قرآن سے بھی نبھا دی، اسلام سے بھی تو نے لگائی بھی، نبھائی بھی، توڑ چڑھائی بھی، اور کہا تیرے بیٹے نے سبز قمیص سبز 2 جبے پہن رکھے تھے، چہرہ اس کا چمک رہا تھا، اور وہ بھی کہہ رہا تھا میرے بابے کو میرا سلام بھی کہنا، اور انہیں کہنا بابا اللہ تجھے ایسے پاک کرے جیسے تو نے مجھے پاک کر دیا۔ یہ ہے ترجمان نبی، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، مل کے کہو لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ والسلام۔